مسز ریان سے سکتے ہوئے رو رہی تھی۔ ریان صاحب نم آنکھوں سے اپنا ضبط قائم رکھے ہوئے مسز ریان کو کندھوں سے تھامے حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ حوصلہ بھی انسان تبھی دے سکتا ہے جب وہ خود حوصلہ رکھتا ہو۔ یہ وہ وقت تھا جب دونوں میاں بیوی مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے۔ اکلوتی اور جوان بیٹی کا غم انہیں گھلائے جا رہا تھا۔ ریان صاحب پلیز کہیں اور سے پتہ کریں، کیا معلوم کہیں کوئی راستہ مل جائے۔ تم یقین کرو میں نے کہاں نہیں رپورٹس بھجوائیں، ہر طرف سے ایک ہی جواب ملا، ٹرانسپلانٹیشن ریجیکٹ ہو چکی ہے، کینسر بہت تیزی سے پھیل چکا ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بس وقت بہت کم ہے۔ آخری بات کہتے ہوئے وہ دونوں سسکیوں کے ساتھ رو پڑے تھے۔ ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، البتہ فاطمہ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا کہ کبھی بھی کسی بھی وقت اچانک حالت بگڑ سکتی ہے، مگر یہ بات فاطمہ کو نہیں بتائی گئی تھی۔ ریان صاحب اور مسز ریان دونوں فاطمہ کی خاموشی محسوس کر رہے تھے، جیسے وہ ان کو چھپانے کے باوجود بھی سب کچھ جانتی ہو۔ وہ دونوں اس کی حد سے زیادہ کیئر کرنے لگ گئے تھے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے، اسے منہ سے نکلی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے، مگر وہ بھی فاطمہ تھی۔ دن بدن اپنی بڑھتی ہوئی شدید تکلیف کو وہ خوب جانتی تھی، مگر بس اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس باغ میں خاموشی سے ایک الگ بینچ پر ٹانگوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنایا آسمان کو تکتے ہوئے سحر زدہ بیٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، آسمان کے سحر میں کھو جانے والی۔ اس کا نیچے لٹکتا ہوا سیاہ عبایا بینچ پر لگی مٹی سے خراب ہو چکا تھا، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز اپنے رب کی بنائی قدرت پر غور کر رہی تھی۔ اسے ہاسپٹل سے ہر روز دن میں 2 گھنٹے کے لیے اجازت ملتی تھی کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ باہر گھوم آئے، مگر اس سارے وقت میں بھی وہ اس ڈاکٹرز کی نگرانی میں رہتی تھی۔ یہ باغ ہاسپٹل سے کچھ فاصلے پر تھا جو اسے بہت پسند تھا۔ وہ اب روز یہاں آ کر تھوڑی دیر اکیلے بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرتی تھی، کبھی تالاب کے کنارے اپنے رب سے اظہار محبت کرتی تو کبھی کسی درخت پر نیچے بیٹھ کر اپنے ماضی کے گناہوں پر آنسو بہاتی۔ آج وہ باغ کے اس حصے میں اکیلی آئی تھی جہاں درخت اس سے تھوڑے فاصلے پر تھے۔ اس کے بینچ کی ایک طرف لمبی قطار تھی، رنگ برنگے پھولوں کی، ڈھیر سارے پھول تھے جو ہوا میں لہلہاتے اپنی خوشبو بکھیر رہے تھے۔ ان کے پیچھے بلند باڑوں پر چڑھتی بیلیں اپنے بنانے والے کی عظمت کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ کھلے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے مخاطب ہوئی، گویا آسمانوں سے پار کسی کو دیکھ رہی ہو۔ اللہ، آپ واقعی جانتے ہیں کہ یہاں اس لان میں کتنے پھول ہیں؟ یعنی آپ اس زمین پر لگی گھاس کے ہر ریشے کی تعداد جانتے ہیں؟ اس کی نظر یکایک اپنے سامنے گھاس پر جا ٹکی۔ اسے تو نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس گھاس میں کتنے کیڑے مکوڑے اپنی خوراک اٹھائے جا رہے ہوں گے۔ وہ دوبارہ گویا ہوئی، یا اللہ، آپ ان سب کو جانتے ہیں۔ مجھے تو نہیں پتا وہ سامنے والے درخت پر کتنے پتے ہیں، مگر اللہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ، میں تو درخت کے سامنے کتنے چھوٹے سائز کی ہوں نا۔ اللہ، کیا میں آپ کو نظر آ رہی ہوں؟ آنکھیں اب آسمان کی طرف اٹھیں، آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگی تھیں۔ اللہ، آپ 7 آسمانوں کے پار عرش پر اتنی بلندی پر ہیں، اتنی دور ہونے کے باوجود آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ میرے قریب ہیں۔ اللہ، میری کیا اوقات ہے آپ کے سامنے؟ اس سب کے بڑائی کے احساس نے اسے رب سے ملاقات یاد دلا دی تھی۔ بس کچھ گنے چنے دن اور اس کا مائنڈ معاف ہو جایا کرتا تھا یہ سوچ سوچ کر، بس کچھ ماہ اور۔ یا اللہ، آپ اتنے بڑے ہیں، میں کیسے آپ کا سامنا کروں گی؟ آنسوؤں کی رفتار میں تیزی آ گئی تھی، دل تھا کہ گویا ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ اللہ، میری آنکھیں بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ، مگر یہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں، یا ربی آپ کا دیدار چاہتی ہیں۔ اللہ، آپ جانتے ہیں یہ آنکھیں اس قابل نہیں، لیکن اللہ آپ جانتے ہیں میرا دل آپ کی محبت سے تڑپتا ہے۔ اللہ، میرا دل کرتا ہے آپ سے ملنے کو، اور یہ بھی کہ جب میں آپ کے پاس آنے لگوں تو اللہ میرے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں۔ اللہ، مجھے ہر فرشتہ خوش ہو کر بتائے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، مجھے اپنے آگے بڑھ کر مبارک دے کہ تمہارا رب تم سے ملنے کا منتظر ہے۔ اللہ، میں گناہ گار آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اللہ، میں اس موت کے وقت آپ کی رضا کی، آپ کی جنتیوں کی بشارت چاہتی ہوں۔ اللہ پلیز۔
وہ اس وقت روتے ہوئے ایسے بات کر رہی تھی جیسے اس کا رب اس کے سامنے ہی موجود ہو۔ اللہ، کیا آپ بھی مجھ جیسی حقیر بندی سے محبت کرتے ہیں؟ کہ آپ بھی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، سچی میں اب میرا دل نہیں لگتا ادھر، مگر مجھے بہت ڈر بھی لگتا ہے کہ میں نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس پر آپ مجھے جنت میں جانے کا ٹکٹ دے دیں۔ میں بہت چھوٹی ہوں اللہ، اس درخت سے بھی چھوٹی، میری یہی اوقات ہے اللہ۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ، دن بدن میرے دل کی عجیب حالت ہوتی جا رہی ہے۔ یہ لوگوں سے بے نیاز ہو چکا ہے، یہ دنیا قید خانہ لگتی ہے اللہ۔ میں موت نہیں مانگتی اللہ، مجھے ڈر لگتا ہے اس سے، مگر اس تکلیف دہ مرحلے سے گزرے بغیر میں آپ سے بھی تو نہیں مل سکتی نا۔ اسے موت کی سختی اور نزا کے عالم کے خیال نے بے چینی سے پہلو بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اللہ، میرے یہ بہتے آنسو دیکھ رہے ہیں نا اللہ، میرے پاس ان آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، انہیں قبول کر لیں اللہ۔ ان کے ذریعے میرے حصے کی جہنم کی آگ بجھا دیں اللہ۔ آپ کے سوا کسی سے نہیں مانگتی نا، اگر آپ بھی نہیں دیں گے تو کہاں جاؤں گی؟ آپ کی رحمت کی منتظر ہوں یا رب، آپ کی رضا میں راضی سر جھکائے بیٹھی ہوں اللہ۔ آپ گوائیں کہ میں نے اب تک ایک بھی شکوہ نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ، کتنی اذیت ہے صرف اس سوچ میں کہ میرے پاس بس چند دن ہیں، اس کے بعد میں مٹی کے نیچے دفن کر دی جاؤں گی۔ اللہ، میرے لیے میری موت کو میری راحت کا سامان بنا دینا، اس تکلیف کے بدلے مجھے جہنم سے رہا کر دینا اللہ۔ کیا آپ اس دل کو آگ میں جلائیں گے جو آپ کی محبت میں دھڑکتا ہے، جو آپ کی قربت چاہتا ہے یا رب؟ کیا آپ ان آنکھوں کو آگ میں جلسائیں گے جو آپ کے لیے آنسو بہاتی ہے؟ یا رب پلیز، میرے اللہ پلیز۔ وہ چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اس کی یا اس کے رب کے سوا کون جانتا تھا کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے؟ وہ اذیت جو اس کے رگوں پہ میں سرایت کر رہی تھی، جو اس کا سانس لینا محال کر رہی تھی۔ اس کے لیے یہ دنیا چھوڑنا مشکل نہیں تھا، مگر اگلی دنیا میں قدم رکھنا اسے بہت ڈرا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ تھی بھی ڈرنے کی جگہ۔ آنسوؤں کے قطرے جا بجا اس کے چہرے پر رکھے ہاتھوں سے گر کر اس کے سیاہ بایا میں گم ہو رہے تھے، مگر اوپر کہیں 7 آسمانوں کے پار وہ سیاہ ابائے میں غائب ہوتے آنسو قبولیت کا درجہ پا رہے تھے۔ ہر طرف چہچہاتے پرندے گھاس میں اپنا رزق اٹھائے، چھوٹے سے کیڑے مکوڑے اس لڑکی کو یاد دلا رہے تھے کہ یہ مخلوق جس رب کی تسبیح کرنے والی ہے، وہ رب اپنے پکارنے والوں سے غافل نہیں ہے، وہ اپنے سے محبت کرنے والوں سے بے پرواہ نہیں ہے۔ ایک سکون کا احساس تھا جو اس کے دل کو گھیر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ نم آنکھوں سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہاں کوئی مسکرا کر اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ جان گئی کہ اس کا رب اس کی آہیں سن چکا ہے، اس کے آنسو پر گواہ بن چکا ہے۔ اس احساس نے اس کی نرم آنکھوں کو مزید چمکا دیا تھا اور روتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ دین جس کی ترجیحات کا مرکز، وہ اس دین کی خاطر بنی اجنبی لڑکی، وہ دنیا سے آنسو چھپانے والی لڑکی، وہ تنہائی میں آنسو بہانے والی لڑکی، وہ ہنسے تو دیکھتی رہ جائے دنیا، وہ رب کی محبت میں مسکرانے والی لڑکی، محبت جسے دیکھ کر رش کھائے، وہ اپنے رب کی محبت کی دیوانی لڑکی، خوشی کے موقعوں پر جو آنسو بہائے، اداس لمحوں میں جو مسکرائے، وہ تشکر کا پیکر عاجز مزاج لڑکی، وہ رب کی رضا میں راضی رہنے والی لڑکی، جنت کی طلب جس کی راتیں جگائے، رب کی مسکراہٹ کا حصول جسے دن بھر تھکائے، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کسی اور ہی جہان کے خواب سجانے والی لڑکی، جسے تھی جس کی تمنا رب کی رضا، سننا وہ چاہتی تھی نصف المطمئنہ کی صدا، وہ اس دھوکے کی دنیا سے نگاہیں چرانے والی لڑکی، حقیقت کے گھر کو وہ چاہنے والی لڑکی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے زنیشہ، میں بیان نہیں کر سکتی اس وقت میرے دل کی کیا حالت ہے۔ تشکر سے بھرے لہجے میں وہ نم آنکھوں سے اس سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ بہت مشکل ہے فاطمہ، میں پل پل ٹوٹ رہی ہوں۔ زنیشہ کے ضبط کا دامن ٹوٹ رہا تھا، اس کی چمکتی ناک سرخ ہو چکی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں زنیشہ، میری جان، یہ کرب، یہ اذیت، یہ تو ہراس
مسافر کے نصیب میں آتی ہے جو اس رب کی رضا کو اپنی منزل بنا لیتا ہے۔ اس مبارک رستے پر مبارک لوگ ہی چلتے ہیں۔ تم بس ہمت نہ ہارنا، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا جو اس نے اپنے رستے پر چلنے والوں سے کی ہیں۔ وہ تو خود کہتے ہیں نا، ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ بس تم یقین رکھنا، کامل یقین۔ یہاں یقین والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یقین، اس ذات کے وجود پر یقین، اس کے وعدوں پر یقین، اس کی ملاقات پر یقین۔ آخری الفاظ پر فاطمہ کی آواز زگمگائی تھی۔ پورنم آنکھیں جھکی تھیں جنہیں زنائشہ نہیں دیکھ پائی تھی، مگر اس کی آواز کا، اس کے الفاظ کا کرب اس کے دل کو چور چور کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دوبارہ کب فاطمہ سے بات کرے گی۔ اسے مسز زیان کی ساری سچویشن بتا چکی تھی، اور یہ بھی کہ ڈاکٹرز نا امید ہو چکے ہیں۔ اب صرف دعا ہی واحد سہارا ہے، اور وہ سب اسے ہی تھامے بیٹھے تھے۔ وہ جانتی تھی فاطمہ اب خاموش ہو گئی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بس چپ ہی لگ گئی تھی، لیکن آج وہ فاطمہ کو خوشخبری دینا چاہتی تھی کہ اس نے پردہ شروع کر لیا ہے، تاکہ وہ کچھ لمحات کے لیے اپنی تکلیف بھول جائے۔ اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے تسلی بھرے الفاظ پر زنائشہ مطمئن ہو کر مسکرا اٹھی تھی۔ زنائشہ، قرۃ العین سے رابطہ کر کے کہنا کہ مجھ سے بات کر لے۔ 2.5 مہینے ہو چکے، کوئی خبر ہی نہیں۔ انشاءاللہ میں ضرور کہہ دوں گی۔ الوداعی کلمات کے بعد ہی فاطمہ نے فون مسز زیان کی طرف بڑھا دیا اور بیڈ پر سیدھی لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ میں جانتی ہوں یہ سب آسان نہیں ہے، مگر دیکھو ابھی پوری زندگی پڑی ہے۔ میں انشاءاللہ کر لوں گا شادی بھی، مگر ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ماس کی آواز بہت زیادہ بھاری ہو رہی تھی۔ بھیا، امی بھی یہی چاہتی تھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشیاں دیکھیں۔ قرۃ العین کو لگا شاید وہ ایسے امی کی بات سن کر مان جائے گا۔ ہاں، امی ہوتی تو ضرور دکھاتا خوشیاں بھی۔ اسے اپنی آواز گہری محسوس ہوتی ہوئی۔ ان کی امی کی وفات کو بھی 15 دن ہی ہوئے تھے کہ ماز نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھی اپنے والد کے مشن پر چلا جائے گا، امت مسلمہ کی خدمت کے مشن پر۔ بے شک یہ بہت مبارک مشن تھا، مگر قرۃ العین چاہتی تھی کہ وہ نکاح کر لے۔ بس اب پلیز تم بار بار ایک ہی بات مت کہو، جب وقت آئے گا میں کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ماز نے فون بند کر دیا، جبکہ قرۃ العین حیرت سے فون کی اسکرین پر ماز کا نمبر دیکھ رہی تھی۔ اسے برا لگا تھا کہ اس نے اس کی کال کاٹ دی تھی، مگر اس سے زیادہ دکھ اس بات نے دیا تھا کہ وہ تنہا ہو گیا تھا۔ اللہ تمہیں بہت خوشیاں دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ اس نے دعائیں دیتے ہوئے موبائل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس نے چولہے پر بریانی دم پر چڑھائی تھی۔ ہر طرف نور ہی نور تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ خوشی اور سکون کا ایک غیر معمولی احساس اس کے دل کو گھیر رہا تھا۔ وہاں خوشبو بکھیرتے رنگا رنگ پھول، سرسبز و شاداب درخت اور ان پر چہچہاتے پرندے ماحول کو رونق بخش رہے تھے۔ ہر طرف سلام سلام کی صدا گونج رہی تھی۔ اسے کوئی نظر نہ آیا، بس میٹھی سی کانوں میں رس گھولتی آوازیں تھیں۔ یکایک اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی، تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، وہ ہاسپٹل روم میں تھی۔ مسز زیان پاس ہی صوفے پر سوئی ہوئی تھی۔ یہ آیت، سلام، صبر کے بدلے آخرت کا گھر۔ اسے یکایک گھبراہٹ ہونے لگی۔ یہ آیت اسے یاد تھی۔ اس کے کانوں میں وہ آواز گویا گونجنے لگی تھی۔ بہت خوبصورت تھی وہ آواز۔ اس کی بہتی آنکھیں سانس کھینچنے سے لگا تھا۔ یہ کس بات کی طرف مجھے اشارہ دیا جا رہا ہے؟ اس نے خود سے سہمے ہوئے انداز میں سوال پوچھا۔ یا رب، میرے اللہ۔ آنکھیں گرم ہو چکی تھی، اس کا جسم سن ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب کیوں۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس نے ہاسپٹل بیڈ کے دونوں کناروں کو مضبوطی سے پکڑ کر آنکھیں بند کر لی۔ یا رب العرش، آپ جانتے ہیں یہ درد میری جان لے رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں تڑپ تڑپ کر مر رہی ہوں۔ پلیز مجھے صبر دے دیں، مجھے تھام لیں۔ اس سے پہلے کہ میری زبان سے کوئی شکوہ نکلے، مجھے تھام لیں پلیز اللہ۔ درد مسلسل بڑھ رہا تھا، اس کا سانس پھولنے لگا۔ آنسو جا بجا چہرے کے اطراف سے نکل کر تکیا بھگو رہے تھے۔ کبھی کبھی ایسے لگتا تھا جیسے اس کے لیور کو کسی نے مضبوطی سے جگڑ کر بھینج دیا ہو۔ یہ تکلیف کون سا ڈاکٹر دور کر سکتا تھا؟ یہ عزت کون سی دوا سے شفا پاتی؟
اسے بس رب چاہیے تھا، اس کی رضا چاہیے تھی، اس تکلیف کے بدلے، اس صبر کے بدلے۔ سو اب بھی صبر کرتے ہوئے وہ ایوب علیہ السلام کی دعا مانگنے لگی۔ اتنے میں سسٹر رضا اس کے روم میں داخل ہوئی۔ فاطمہ کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ فوراً اس کی طرف لپکی۔ تم ٹھیک ہو فاطمہ؟ فاطمہ نے اکھڑتے سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ سسٹر لیزا نے جلدی سے درد کا انجیکشن نکال کر فاطمہ کو لگا دیا۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد فاطمہ کی حالت بہتر ہونے لگی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں؟ اپنی تکلیف بھول کر اس نے ٹوٹے جملوں سے سسٹر لیزا کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بس ایسے ہی۔ سسٹر لیزا کو ابھی موقع مناسب نہ لگا تھا۔ مجھے نہیں بتائیں گی؟ اس نے اداس لہجے میں پوچھا۔ فاطمہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں پھٹ سے جھلک پڑی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ یکایک فاطمہ کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ مجھے ابھی کلمہ پڑھا دو۔ ضرور، انشاءاللہ، فاطمہ تشکر بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ دونوں کی آواز لڑکھڑائی۔ واشہد ان، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، محمدن عبدہ ورسولہ۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ یہ مبارک رستہ جنت کی بشارت قبول کریں۔ اللہ آپ کو اس پر بہت استقامت دے۔ اس نے مشینوں کے درمیان لیٹے لیٹے ہی سسٹر لیزا کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ سسٹر لیزا آمین کہتے ہوئے روتے روتے اس پر جھک کر گلے لگ گئی۔ ریان پلیز اللہ سے کہیں اسے بچا لیں، پلیز آپ کہیں وہ اسے ٹھیک کر دیں، میں نہیں رہ پاؤں گی اس کے بغیر۔ مسز یہاں سے سکتے ہوئے ریان صاحب کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اس کی منتیں کر رہی تھی کہ جیسے وہ قادر ہوں کسی چیز پر۔ انسانی سہارے مکڑی کے جالوں سے بھی کمزور، کہاں کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں ایمرجنسی روم کے دروازے پر بے بس کھڑے تھے۔ ریان صاحب کی آنکھیں زوردار قطار آنسو بہا رہی تھیں۔ ان سے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی درد سے، شدید اذیت سے، بلک رہی تھی مگر زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل لے، کہ الفاظ جاری تھے۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے اس کی پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب اسے اچانک شدید تکلیف اٹھی اور ان کے سامنے بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی اسے خون کی الٹی آئی تھی۔ بیڈ کی سفید چادر خون کے سرخ داغوں سے بھر چکی تھی۔ ماں کا دل اپنی بیٹی کی اس حالت کو دیکھ کر کٹ رہا تھا جبکہ ریان صاحب دروازے سے دوڑتے ہوئے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے گئے تھے۔ اب سب یہاں سے چلے جائیں۔ ڈاکٹر پیٹرک تیزی سے فاطمہ کے بیڈ کی طرف بڑھتے جہاں وہ لیٹی اذیت اور تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ اس وقت وہاں موجود عملے کی حالت بھی غیر ہو چکی تھی جبکہ ریان صاحب اور مسز جان کو فوراً سے پہلے ہی باہر بھیج دیا گیا تھا۔ دیکھیں میم، ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کیجیے۔ 1.5 گھنٹے بعد سسٹر لیزا کسی کام سے باہر آئیں تو مسز جان کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ مسز جان بنش کے گلے لگ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ بس ان کی زبان پر یہی الفاظ جاری تھے جبکہ ریان صاحب ان سے تھوڑی ہی دور جائے نماز بچھائے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ ان کی ہچکیاں بن چکی تھیں، نخیب جسم کانپ رہا تھا۔ ان کا بس چلتا تو اپنی زندگی بھی اپنی بیٹی کو لگا دیتے۔ دوسری طرف حیدر اور سیف کی فون کالز بھی چچا جان کے موبائل پر آ رہی تھیں۔ بلا شبہ وہ سب پر بھاری تھا۔ بھاری تو ہونا تھا، کب دیکھی جاتی ہے اپنے پیارے کی تکلیف، کب برداشت ہوتی ہے کسی اپنے کی اذیت۔ ان سب کے آنسو التجا بن کر آنکھوں سے بہ رہے تھے۔ فاطمہ نے چچا لوگوں کی فیملی کے ساتھ چند دن وقت گزارا تھا مگر وہ بھی ایسے رو رہے تھے جیسے صدیوں سے ساتھ ہوں۔ اور اللہ اپنے سے محبت کرنے والوں کی محبت ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ فاطمہ مجھ سے بات کرو۔ شدید نکاہت کے باعث فاطمہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ کوئی جانی پہچانی آواز تھی جو کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ فاطمہ بیٹا دیکھو، آنکھیں کھولو بیٹا، دیکھو کرت آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ کرت کا نام سنتے ہی اس نے آنکھیں چندیا کر کھولنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف قرۃ العین اپنے آنسو کنٹرول کیے فاطمہ کو ویڈیو کال کے ذریعے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مسز جان نے اسے بتایا تھا کہ اس کی حالت پچھلے 2 دن کتنی خراب رہی ہے۔ پچھلے 2 دن سے وہ بے ہوش تھی، خون کی الٹیاں، پھر سانس کا کھچاؤ، کینسر برے طریقے سے پھیلا جا رہا تھا۔ قرۃ العین کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ فاطمہ اتنی سیریس کنڈیشن میں، اتنی زیادہ کمزور، پیلا رنگ، کیا تھی یہ لڑکی؟ اسے افسوس ہوا اپنی کوتاہی پر، کاش کہ وہ اس سے پہلے ہی بات کر لیتی۔ اللہ پلیز آج بات کروا دیں۔ قرۃ فاطمہ 2 دن سے بے ہوش رہی ہے مگر اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔
مسز زیان نے فاطمہ کی حالت دیکھتے ہوئے موبائل اپنی طرف کیا۔ کیا مطلب آنٹی؟ اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کرت، وہ واقعی نمازوں کے اوقات پر اشاروں سے نماز پڑھتی رہی ہے۔ ہم سب حیران تھے اور سب سے بڑھ کر ڈاکٹرز۔ اللہ اکبر، اللہ پاک اسے بہت سو کے لیے اپنی طرف آنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ مجھے حیرت میں ڈال دیتی ہے یہ لڑکی۔ اس دن سسٹر الزبتھ آ رہی تھی کہ کینسر کی بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے پیشنٹس کو، بعض اوقات تو انہیں بے ہوشی کر دیا جاتا ہے، مگر ماشاءاللہ فاطمہ اتنا صبر کر رہی ہے، اتنا کہ بس ہر لمحہ زبان پر ذکر ہوتا ہے۔ کہتی ہے کہ یہ میری آزمائش ہے، اور آزمائش میں انسان کا رویہ دیکھا جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے نام اعمال میں اللہ کی مشیت کا شکوہ شامل کروں۔ قرۃ العین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مسز زیان قدرے مضبوط لہجے میں بتا رہی تھی، شاید اب سب ذہنی طور پر کسی بھی برے وقت کے لیے تیار تھے۔ آنٹی میں اسے بات کرنا چاہتی ہوں، قرۃ العین نے نم آنکھوں سے کہا۔ میں اسے اٹھاتی ہوں بیٹا، ہوش تو اسے کل آ گیا تھا، بس ابھی سوئی ہوئی ہے۔ فاطمہ بیٹا دیکھو، آپ سے کون بات کرنا چاہتا ہے؟ مسز زیان نے فاطمہ کو پیار سے اٹھاتے ہوئے کہا، جو کہ غنودگی کی وجہ سے دوبارہ سو گئی تھی۔ کون؟ فاطمہ نے غنودگی کی حالت میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کرت ہے بیٹا، تمہاری دوست۔ کرت کا نام سن کر اس نے بھرپور کوشش سے اپنی آنکھیں کھولیں اور مسکرا کر سلام دعا کی۔ تمہاری شادی ہو گئی؟ ہاں، مبارک ہو، بہت بہت خیر مبارک۔ وہ مسکرا کر قرۃ العین سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ قرۃ العین فاطمہ کی مسکراہٹ غور سے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ اس کی مسکراہٹ پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ فاطمہ کو مکمل ہوش آ چکا تھا، وہ نہایت فریش لگ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر دونوں ایسی ہی باتیں کرتی رہیں کہ یکایک قرۃ العین کی زبان پھسلی۔ سفیان کی بیوی نے اس سے خلا لے لی ہے۔ سفیان کا نام سنتے ہی فاطمہ کا لمحے کے لیے رنگ بدلا تھا۔ آج تمہاری یہ حالت صرف اس کی وجہ سے ہے، اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ کسی نے فاطمہ کے اندر سرگوشی کی۔ اسے ہی تو کہتے ہیں مکافات عمل۔ میری زندگی برباد ہو گئی اس کی وجہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے جلدی سے تعوذ پڑھا، اللہ بہت آسانی فرمائے اس کے لیے۔ فاطمہ نے قرۃ العین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ قرۃ العین ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی مگر پھر سنبھل گئی۔ ہاں، شاید اسی کو تو کہتے ہیں اللہ کی ذات پر توکل، کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے، جس انسان کے ذریعے ہوتا ہے، وہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے، اس کے ذریعے آپ کو سکھانا مقصود ہوتا ہے۔ ہاں، اگر فاطمہ کی زندگی میں یہ حادثہ نہ ہوتا تو کیا وہ آج اللہ کے اتنا قریب ہو پاتی؟ مومن ایسا ہی ہوتا ہے، کوسنے اور لعن طعن سے دور، ہر ایک کی خیر خواہی چاہنے والا۔ اللہ تمہیں صحت اور ایمان والی زندگی دے فاطمہ۔ فاطمہ اس کی دعا پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ تم دعا کرنا کہ رد کے اللہ میرے لیے اگلی زندگی آسان کر دے۔ تم ایسے کیوں لگ رہا ہے فاطمہ؟ قرۃ العین نے روحان سے لہجے میں پوچھا۔ مجھے ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ رد، فاطمہ نے نہایت دھیمے انداز میں کہا کہ کہیں مسز ریان سن نہ لیں۔ کیا مطلب؟ تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں کئی ماہ پہلے اپنے خواب سنایا تھا، جس میں رسی کے ذریعے اوپر جانے کا ذکر تھا اور ایک چمگادڑ بار بار آ کر مجھ سے ٹکرائی جاتی تھی؟ ہاں، مجھے یاد ہے۔ وہ خواب تب مکمل نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے مجھے چند اور خواب دکھائے۔ وہ چمگادڑ میری اس بیماری کا اشارہ تھی کرت، جس کے سبب میری زندگی کا خاتمہ ہونا ہے۔ اسی کے بعد میری اللہ سے ملاقات ہے۔ اس کی آنکھیں زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی۔ قرۃ العین کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا سانس پھول رہا ہے، اسے بتانے میں دقت ہو رہی ہے۔ فاطمہ کے کانوں میں الز برکم کے الفاظ گونجے۔ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ میں سانس لیتے ہوئے یہ دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کلمہ پڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں، حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے والدین سے اس کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بے بسی کی التجا لیے بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے آتے ہی انہیں باہر جانے کا اشارہ کر دیا اور فاطمہ کا چیک اپ کرنے لگے۔ فون بند ہوتے ہی قرۃ العین جہاں کھڑی تھی روتے ہوئے وہیں سجدے میں گر گئے۔ یا اللہ، یا قادر، یا قدیر، آپ قدرت رکھتے ہیں، آپ کن کہہ کر اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اے میرے رب، اے میرے محبت کرنے والے مالک، پلیز رحم فرمائیں، پلیز رحم فرمائیں، پلیز اسے اس اذیت سے نکال دیں،
اس کے درد کو راحت میں بدل دیں۔ یقیناً یہ تکلیف اس کے گناہوں کو جھاڑ رہی ہوگی، مگر اللہ اس کا صبر نہ ٹوٹ جائے۔ یا رب رحم کریں، اسے ٹھیک کر دیں۔ وہ سجدے میں گڑ گڑاتی ہوئی روتی جا رہی تھی، سسکتی جا رہی تھی، التجاؤں کی عرضی رب کے حضور بھیجتی جا رہی تھی۔ کیا واقعی آپ اسے اپنے پاس بلا لیں گے؟ اس بات اور اس کی سسکیاں بلند ہو گئیں۔ دل نہیں تھم رہا تھا، ایسی بے بسی تھی، اس کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، برے طریقے سے لرز رہا تھا۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور اپنے کانپتے وجود کو بیڈ کا سہارا دیتے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ سامنے سائڈ ٹیبل پر پڑا قرآن چمک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا اور سینے سے لگا کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ روتے روتے اس نے قرآن کھولا۔ وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ یا اللہ، اسے لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے جلدی سے صفحات پلٹے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ فانی، صبر، جزا، اللہ اکبر۔ اس نے پھر سے صفحات پلٹ دیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا و سلام پہنچایا جائے گا۔ سامنے آیت چمک رہی تھی۔ دل خوف سے گویا دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے تیزی سے ڈرتے ڈرتے صفحات پلٹے، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ اس کے ہاتھ شدید کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے قرآن بند کیا اور جائے نماز کی طرف کانپتے قدموں سے لپکی اور سسکتے وجود کے ساتھ نوافل کی نیت باندھ لی۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ آج جمعے کا دن تھا۔ سب جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر فاطمہ کے پاس تھے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ سب کو بخوبی اندازہ تھا کہ یہ آخری لمحات ہیں۔ وہ سب روتے ہوئے اسے دم توڑتے دیکھ رہے تھے۔ زندگی کی رونق اس کے رگوں پہ سے نکلتی جا رہی تھی۔ کون جانتا تھا کہ اس جان پر کیا گزر رہی ہے۔ اس مرحلے تو سب بے بسی کی انتہا میں تھے۔ کوئی بھی انسان کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، کسی کو موت کے چنگل سے نہیں بچا سکتا۔ وہاں اس ہاسپٹل روم میں بھی موت کے سامنے بے بسی کی وحشت نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ وہ کراہ رہی تھی، شدید تکلیف سے اس کی آواز بدل رہی تھی، مگر زبان پر بس یہی تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آنکھیں ڈبڈبائی سی، پیشانی پر پسینہ، نگاہیں کہیں اور ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ ہاں، وہ نورانی مخلوق اس کی حد نگاہ تک بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاں تک وہ دیکھتی اس کا دل کر رہا تھا چیخ چیخ کر روئے۔ کیا واقعی وہ مرحلہ آ گیا تھا؟ کیا واقعی بس اب اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا تھا؟ کیا اپنے اللہ سے ملاقات کا وقت آن پہنچا تھا؟ یکایک ان میں سے ایک خوبصورت شکل والی مخلوق مسکراتی ہوئی اس کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے بڑھی۔ فاطمہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی نہیں بول پائی تھی۔ ماما، بابا، بنش، چچا جان، چچی اور سسٹر لیزا سب اس کے پاس کھڑے اس کی حالت کو بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ جواب تو ڈاکٹرز نے کب سے دے دیا تھا، اب تو بس وقت پورا کیا جا رہا تھا۔ ہر ایک کی آنکھ اشک بار تھی۔ وہاں کھڑا ہر شخص گویا اپنی سانسیں اسے دینے کو تیار تھا، مگر جس کی لکھی ہو کہاں پھر تقدیر بدلی جاتی ہے۔ اے اطمینان والی روح، فاطمہ کی آنکھیں یکایک پھیلتی چلی گئیں۔ کیا واقعی اسے یہ ٹائٹل دیا جا رہا تھا؟ وہ نورانی مخلوق اس کی طرف بڑھتی آ رہی تھی، خوبصورت مسکراہٹ لیے۔ خوشبو کے جھونکے اڑ اڑ کر فاطمہ کو مسحور کر رہے تھے۔ یہ کیسی خوشبو تھی جس کی مہک فاطمہ کا سارا خوف لے جا رہی تھی؟ ان کے ہاتھ میں سفید سفید چمکتا ہوا کچھ تھا۔ فاطمہ نے بے یقینی کی کیفیت سے دیکھا، کفن۔ اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو گیا۔ اے اطمینان والی روح، وہ دوبارہ سے پکارا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زبان اٹک رہی تھی، الفاظ لڑکھڑا رہے تھے، مگر ایمان مضبوطی سے دل میں جڑیں گا رہا تھا۔ اے اطمینان والی روح، وہ بھرپور مسکراہٹ لیے اس کے قدموں کی طرف بڑھے۔ وہ جیسے جیسے اے اطمینان والی روح کہتے جا رہے تھے، فاطمہ کو اپنے اندر محسوس ہو رہا تھا سکون اور اطمینان۔ وہ آخری لمحات کی وحشت اور جدائی کی اذیت کم ہو رہی تھی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب
کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ نم آنکھیں مسکرا دیں۔ ہاں فاطمہ سرخرو ٹھہرائی جا رہی تھی، اسے دنیا میں ہی اس کے رب کی رضا کی خوشخبری دی جا رہی تھی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ چنانچہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رب کی طرف سے کامیابی کا مژدہ سنایا جا رہا تھا۔ وہاں موجود ہر بہتی آنکھ نے دنیا سے جدا ہوتے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، زندگی کی حسین ترین مسکراہٹ۔ فاطمہ کے لیے نزا کا عالم آسان کر دیا تھا۔ روح نزاکت سے نکالی جا رہی تھی، وہ محسوس کر رہی تھی شدید تکلیف، مگر اس کی روح خوش تھی، بہت خوش، شاید کہ آج سے پہلے اتنی خوش کبھی نہ تھی۔ جدائی کی اذیت محبوب سے ملاقات کی خوشی میں محو ہو چکی تھی۔ وہ رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، رب بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ محبوب کے قرب کی پیاسی روح کو شوق کا سفر مبارک۔ عرش کے پار اس نیک روح کی آمد کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھولے جا رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے لفظ کے ساتھ ہی مسکراہٹ بکھیرتے لبوں نے آخری ہچکی لی، عالم نزا کی آخری ہچکی۔ روح کو محبت اور نزاکت سے نکال کر جنتی کفن میں لپیٹا جا رہا تھا۔ وہاں کھڑی ہر نورانی مخلوق آگے بڑھ کر اس روح کو چھونا چاہتی تھی۔ اس کے رشک بھری نگاہیں اس جنتی کفن اور جنتی خوشبو میں لپٹی روح کا طواف کر رہی تھی۔ مقصد تمام ہوا، دنیا کی زندگی کا مرحلہ ختم ہوا۔ اس دھوکے کی زندگی کی قید سے آزادی مل چکی تھی۔ وہ نیک روح مٹی کے جسم کو مسکراتا ہوا بے جان چھوڑ کر اپنے نئے ساتھیوں کے ہمراہ آسمانوں کے سفر کی طرف رواں دواں ہو چکی تھی۔ فاطمہ، مسز زان نے چیختے ہوئے اس کے بے جان جسم کو جھنجھوڑ ڈالا۔ چچی نے آگے بڑھ کر مسز ریان کو روتے ہوئے سہارا دیا۔ پیچھے کھڑی بنش لڑکھڑائی اور کرسی پر جا گری۔ سسٹر لیزا سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ آج ایک بہت پیاری ایمان والی بندی ان سب کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ہر چیز اداس تھی۔ یکا یک باہر آسمان بھی برسنے لگا، گویا وہ بھی رو رہا تھا کہ اخلاص و محبت سے بھرپور نیک اعمال کا اوپر چڑھنے کا ایک سلسلہ رک گیا تھا۔ ریان صاحب نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر فاطمہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ ایکسکیوز می میم، کیا آپ جانتی ہیں فاطمہ نامی لڑکی کو جو کچھ ہفتے پہلے کینیڈا کی سیٹ میں کچھ بکلیٹس تقسیم کر رہی تھی؟ میں نے آپ کو ان کے ساتھ دیکھا تھا شاید۔ پیچھے کھڑی سنہرے بالوں والی لڑکی نے بنش کو ہلاتے ہوئے پرجوش انداز میں پوچھا۔ بنش جو فاطمہ کو اس حال میں دیکھ نہیں پا رہی تھی، کمرے سے باہر آ کر کوریڈور میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، برستے ہوئے آسمان کو برستی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آنے والی لڑکی کو شاید احساس نہ ہوا کہ بنش رو رہی ہے۔ اس کے بلانے پر بنش نے اپنا چہرہ مکمل اس کی طرف پھیرا۔ I'm sorry sister، آپ رو رہی ہیں؟ I'm sorry، I'm really sorry، کیا میں وجہ جان سکتی ہوں؟ وہ اپنا سارا جوش بھول کر غمگین ہو گئی۔ آپ کیوں ملنا چاہ رہی ہیں فاطمہ سے؟ بنش نے ٹشو سے ناک رگڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ دراصل بہت مشکل سے مجھے پتا چلا کہ وہ یہاں ایڈمٹ ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دن ہو گئے مجھے ان کو ڈھونڈتے ہوئے۔ وہ میری خیر خواہ ہیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی وجہ سے کیسے میں اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئی، کیسے جہالت سے نکل کر علم کا نور پایا، ان کی ایک بکلیٹ نے کیسے میری زندگی بدل دی۔ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھ سمیت میری پوری فیملی اس بکلیٹ کو پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر چکی ہے، الحمدللہ۔ وہ مکان کے انداز میں کہے جا رہی تھی جبکہ بنش ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اسے یاد آیا اس دن کا منظر جب اس نے فاطمہ سے یہ سوال پوچھا تھا۔ ہاں، میرا رب کسی کی پرخلوص محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے یقین نے آج ثابت کر دیا تھا کہ واقعی محسنین اور مخلصین کا اجر ضائع نہیں کیا جاتا۔ وہ مر چکی ہے، بنش نے خود کو کہتے ہوئے سنا۔ واٹ؟ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، بنش نے بہت مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ سننا تھا کہ سنہرے بالوں والی لڑکی کی نیلی کانچ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ بے یقینی سے بنش کے بتائے ہوئے رستے کی جانب دوڑتے ہوئے فاطمہ کے روم میں چلی گئی۔ اس نے ایک حشاش بشاش مسکراتا چہرہ بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا، گویا وہ سو رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھنا چاہا مگر وہاں کھڑے ہر شخص کی حالت سے آیا تھا
کہ وہ ہمیشہ کے لیے سو چکی ہے۔ آ جاؤ فاطمہ بیٹا، ماما ویٹ کر رہی ہیں اپنے بیٹے کا۔ زنائشہ مسز زیان کے ساتھ اپنے گھر کے لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ماما I'm just coming۔ سال کی فاطمہ توتلی زبان میں کہتے ہوئے دوڑتی ہوئی زنائشہ کی طرف آئی۔ اس نے سر پر دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا، ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن مضبوطی سے تھامے زنائشہ کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ماما آج ہم کس نبی کی کہانی سنیں گے؟ انشاءاللہ حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کی کہانی۔ زنائشہ نے اس چھوٹی سے قرآن پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ ذہن ایک بار پھر 4 سال پہلے ایک صبر کی کہانی کے کردار اپنی بیٹی کی پھپھو فاطمہ پر جا ٹھہرا تھا۔ کیا ہوا ماما، سنائے نا؟ گود میں بیٹھی ننھی فاطمہ نے زنائشہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ سناتی ہوں۔ وہ جیسے یکایک جھٹکا کھا کر ماضی سے حال میں آئی۔ تھے ایک پروفٹ، بہت ہی پیارے، جنہیں اللہ نے ایک بیماری کے ذریعے آزمایا تھا، مگر انہوں نے بہت صبر کیا، بہت ہی زیادہ۔ پھر کیا ہوا ماما؟ ننھی فاطمہ نے زنائشہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، جو کہ پھر سے کھو گئی تھی۔ ہاں، پھر یہ ہوا کہ وہ صبر جیت گیا، انعام پا گیا۔ زنائشہ کے ساتھ ساتھ مسز زیان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ دونوں کی نظروں کے سامنے فاطمہ کا موت کے وقت مسکراتا ہوا چہرہ لہرایا تھا۔ ماما آگے بتائیں نا، اللہ نے کیسے ریوارڈ دیا تھا انہیں؟ ان کا رب ان سے راضی ہو گیا تھا۔ جواب مسز زیان نے کامتی آواز میں دیا تھا۔ دونوں کی ضبط کا دامن ٹوٹ گیا اور آنسو زاروں قطار بہنے لگے۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے، صبر کرنے والے، رب کی رضا پر راضی رہنے والے انعام پاتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ رب سے جڑنے کے سفر کا آغاز بظاہر کتنا ہی کٹھن اور اذیت ناک کیوں نہ ہو، مگر اختتام بہت حسین ہوا کرتا ہے۔ رب سے جڑنے کے اس حسین سفر کی حسین ترین منزل رب سے ملاقات ہی ہوتی ہے۔ اس حال میں ملاقات کے بندہ بھی راضی اور رب بھی راضی۔ نہیں اصل زندگی مگر آخرت۔